میں اس کی اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ جو لاجیکل پازیٹیوزم کی جو فلسفی کے اندر گراؤنڈنگ تھی وہ جب ایواپوریٹ ہو گئی 1970s میں، اس کا جو دھواں تھا، اس کا جو سٹیم تھا، وہ سائنٹزم بن گیا پاپولر کلچر میں، اور وہ جو ہے نا جینی ابھی تک واپس لیمپ پہ نہیں گیا. جو سائنٹزم آپ کو آج تک ملتی ہے وہ لاجیکل پازیٹیوزم کے روٹ جو 1920s میں ہے، یعنی 100 سال اس موومنٹ کو ہو گئے. اور آج ہی ایکچولی یہ کتاب چلو نیکسٹ ڈور ہے، یہ کتاب ہے دی سیلفش جینیس. ابھی میں شعیب بھائی نے مجھے ریکمینڈ کی تھی یہ کتاب، تو یہ ابھی میں اسی کتاب کے اندر جو آتھر ہے وہ خود بھی یعنی ایتھیسٹ ہے، وہ سائنس کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، مگر وہ بھی یہی چیز لکھ رہی تھی کہ جو ڈاکنز ہے اس نے میٹا فزکس اور فزکس کو بلر کر دیا ہے، اور ریشنلزم اور جو امپیریسزم ہے اس کو بھی بلر کر دیا ہے. یعنی اس کی انٹائر فلسفی جو ہے وہ اس نے اتنے پاورفل ریشنلسٹ ٹریڈیشن کو کلیپس کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ جو چیز ریشنل ہے وہ سائنٹیفک ہے، جو چیز سائنٹیفک ہے جو وہ ریشنل ہے. نا یہ خود جو ہے آتھر یہ کہتی ہے کہ میں اگری کرتی ہوں کہ there are arguments for the non-existence of God, probabilistically rationalist arguments, مگر empirical arguments نہیں ہیں. empirical arguments ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو نان اسٹارٹر ہے. مگر رچرڈ ڈاکنز کی جو کتاب ہے The God Delusion، اس نے اس ڈسٹنکشن کو جو ریشنلزم کا سکول ہے، امپیریسزم کا سکول ہے، اس کو بلر کر دیا. اور یہ کتاب پوری دنیا کے اندر بیسٹ سیلر ہے، پوری دنیا کے اندر آج تک. یعنی لٹرلی مجھے یاد ہے بہت سال پہلے میں دعویٰ ٹیبل پہ تھا ادھر لنڈن میں، مجھے بس ایک بندے نے کہہ دیا ریڈ رچرڈ ڈاکنز. یعنی اب رچرڈ ڈاکنز ایک بن گیا ہے وہ ان کے لیے اتھارٹی، کہ انہوں نے چیک بھی نہیں کرنا کہ اس کی ایکچوئل ریفرنسز کیا ہیں، اس کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں. جو مائیکل روس جو دنیا میں سب سے زیادہ اس نے کیا کہتے ہیں پبلیکیشنز کی ہیں ایز این ایکیڈیمک، ٹھیک ہے. جو آپ ٹاپک دیکھتے ہیں اسپیشیلٹی کا ڈاکنز کا جو ایوولوشن کا ہے، وہ نمبر 1 اس میں مائیکل روس ہے. خود بھی وہ ایتھیسٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں گاڈ ڈیلوژن پڑھ کے میں امبیرسڈ ہوتا ہوں. اور ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم بے شک ایک ریشنل آرگیومنٹ جیت لیں، پریگمیٹکلی ہم ہار رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہار رہے ہیں. ہر جگہ آپ کو سائنٹزم نظر آ رہا ہے، چلڈرن پروگرامز کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. میری جو چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ دیکھتی ہوتی تھیں ایک پروگرام پیٹر ریبٹ ایک پروگرام ہے بچوں کے لیے، وہ مسٹریز ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اندر بھی آپ کو سائنٹزم کے آئیڈیاز نظر آ رہے ہیں. آپ نیٹ فلکس پہ دیکھیں، یہ کیا نام ہے، بگ بینگ تھیوری، یا کیا نام ہے اس پروگرام کا، وہ جو کامیڈی پروگرام ہے، ینگ شیلڈن ایک ہے، پھر ایک اور ہے دی بگ بینگ تھیوری، پتہ نہیں کیا. ہر کامیڈی میں یا سیریسنس میں دیکھ رہا تھا کلپ یوٹیوب پہ، نیل ڈیگراس ٹائسن بیٹ مین ورسز سپرمین کے اندر آیا، وہ ڈارمینین ایوولوشن کے بارے میں بات کر رہا ہے. یعنی ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، ریشنلی ہمارے پاس آرگیومنٹس ہیں، مگر ہمارے پاس میڈیا کی وہ پاور نہیں ہے، ہمارے پاس وہ جگر نوٹ نہیں ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر یہ چیز لا سکیں. مگر ہم obviously جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یعنی اپنی حد تک کر رہے ہیں. زبردست. اچھا یہ ڈسکشن، ایک منٹ سوری، ڈسکشن آپ لوگ جاری رکھیں، میں اجازت چاہوں گا، میرا اپوائنٹمنٹ ہے. تو عامر بھائی جو ہے وہ انشاءاللہ ماڈریٹر ہے، وہ دیکھ کریں گے. تو آپ اپنا ڈسکشن جاری رکھیں پلیز. ٹھیک ہو گیا حضرت فی امان اللہ. جزاک اللہ خیر. کیسر بھائی آپ کی ڈیبیٹ میں نے دیکھی تھی، آپ لوگ کیری آن رکھیں. صبور بھائی بلا تکلف آپ لوگ کیری آن رکھیں. ویری وارم ویلکم. جی کیسر بھائی، ابھی یہ فریش آف دا پریس یہ جو ڈیبیٹ میں نے آج پوسٹ کی تھی ٹویٹر پہ، میں بہت خوش ہوا تھا کہ آپ صحیح دیکھیں. مجھے آپ کی اپروچ اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ آپ لوگوں سے جا کے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، آپ ایک سائلوں میں بات نہیں کر رہے. اور یہ ایکچولی میرا انٹائر شروع سے اتنے سالوں سے میرا یہی نیریٹو تھا، اور میں نے یہ خود نیریٹو کو انشاءاللہ اپلائی بھی کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی آئیڈیا لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ ویلڈ ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ جا کے ٹیسٹ کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ یہ کام کرتا ہے. تو اس ڈیبیٹ کے بارے میں آپ تھوڑا ایکسپلین کریں کہ کیسے گئی.
आई थिंक पहले तो ये बड़ी अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ये पैराडाइम डेवलप होना शुरू हो गया है डिबेट्स का। पहले तो ये लोग डिबेट्स नहीं करते थे, और मेरा व्यू ये था कि डिबेट्स हमें इसलिए करनी चाहिए कि जो आगे आप बात कह रहे थे ना कि ये थ्रू मीडिया एकेडेमिया यानी कि कल्चरल पैराडाइम डेवलप करके हर चीज़ के अंदर मटीरियलिज्म को डाल देते हैं, विच देन लीड्स टू एथियज्म एंड सो फोर्थ। तो हमारे पास तो उस लेवल का मीडिया नहीं है, तो फिर हम कैसे इस चीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं? तो माय आइडिया वाज के जो आइडियोलॉग्स हैं आप उनसे जाके बात करें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ताकि फिर आप अपने पैगाम को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पहुंचा सकें। एंड इफ़ यू रॉन्ग, आपको खुद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने आप को आप अपडेट करते हैं। तो अब ये शुरू हो गई हैं डिबेट्स, पाकिस्तान में 4-5 मेरी हो चुकी हैं। ये वाली जो थी इसमें एक क्रिटिकल प्रॉब्लम हमारे सेकुलर्स को जो दो हैं जो इस डिबेट में भी खुल के सामने, ऐसे पहले वाले भी थे जो महरूब मोइस के साथ थी, कि इट्स आपके पास एक आप प्रोपोनेंट है डेमोक्रेसी के और आप प्रोपोनेंट है सेकुलरिज्म के। आपके पास सोल्यूशन नहीं है क्योंकि आपकी दोनों पोजीशंस जो हैं ये आपस में आप इनको रिकंसाइल नहीं कर सकते। रीजन फॉर दैट इज कि अगर आप लोगों की डेमोक्रेटिक विल को सामने रखें तो पाकिस्तान में तो क्लियर है कि लोग जो हैं सेकुलरिज्म नहीं चाहते, तो आपने उनकी डेमोक्रेटिक विल की रिस्पेक्ट करते हुए आपने फिर उनको शरीयत का निज़ाम देना है। दूसरी सूरत यह है कि आप सेकुलरिज्म को इतना ऊपर ले जाएं कि आप लोगों की डेमोक्रेटिक विल का ख्याल ना करें, बट देन देयर आर लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स कि आप उस सेकुलरिज्म को लोगों की विल के अगेंस्ट आप इम्पोज कैसे करेंगे। आप क्या कोई इनकलाब खूनी लेके आएंगे जैसे आप फ्रांस में लेके आए थे, या आप इम्पोज करेंगे या जैसे आप लोगों का तरीका रहा है जो माओ ने किया या लेनिन ने किया या पोल पोट ने किया, आप उस तरह से सेकुलरिज्म को आप इम्पोज करेंगे, डिसेंट को खत्म करेंगे, कत्लेआम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज टाइप ऑफ एन Achilles heel for them. They don't seem to overcome that. और दूसरा कि सेकुलरिज्म, मैं आज भी कुछ पेपर्स पढ़ रहा था कि सेकुलरिज्म हैज नो फ्यूचर इन द वर्ल्ड, इट्स डन। जैसे लिबरल डेमोक्रेसी 2006 से मुसलसल डिक्लाइन पे जा रही है, ऐसे ही सेकुलरिज्म भी डिक्लाइन पे जा रहा है। एक वेस्टर्न सोलोप्सिज्म, आगे आप सोलोप्सिज्म की बात कर रहे थे तो मैं प्यार से जो वेस्टर्न आइडियाज हैं उनको मैं वेस्टर्न सोलोप्सिज्म कहता हूँ कि ये समझते हैं कि शायद हमारे बाहर दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपकी इतनी ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी दुनिया में अगर रिलीजन आज भी बूम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक सेकुलर आइडिया था दुनिया को सेकुलर करने का, वो वेस्ट में भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर वन कि जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है कि दुनिया में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का रेशियो है आपका उसमें कम हो रहा है, और दूसरा ये है कि लोग खुद तंग आ गए हैं आपकी इन पॉलिसी से। तो वहां पे जो एक राइज ऑफ पॉपुलिज्म है उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स सेकुलरिज्म नहीं है बल्कि एंटी सेकुलरिज्म थॉट है, जो इटली में है, जो हंगरी में है, जो ऑस्ट्रिया में है, जो पोलैंड में है। इवन ब्रेक्जिट जो हुआ है वो कोई प्योर सेकुलर मूवमेंट नहीं थी, उसके पीछे जो वोट है वो ज्यादा कंजर्वेटिव लोगों के हैं। कंजर्वेटिव लोग वो हैं कि जो समझते हैं कि हम उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन वो रिलीजन को पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो द पॉइंट इज कि सेकुलरिज्म दुनिया में इनइफेक्टिव हो रहा है, विच इज द रीजन के पोस्ट सेकुलरिज्म का जो है वो राइज है। तो पोस्ट इनके मॉडर्निज्म का प्रोडक्ट सेकुलरिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का प्रोडक्ट पोस्ट सेकुलरिज्म। तो अगर ये वाकई इतना अच्छा है तो ये जहां से आया था वहां पे क्यों पोस्ट सेकुलरिज्म ने इसको रिप्लेस कर रहा है बड़ी तेजी के साथ। सो वी नीड टू एक्सप्लेन दैट। तो ये दो चीजें हैं जो कैसर भाई, उनसे सॉरी सॉरी कैसर भाई, मैं चाह रहा हूं कि सबूर भाई भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, तो थोड़ी सी मजीद डिस्कशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे पास एक दोस्त हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, और हो सकता है वो आपसे डिसएग्री करें इस चीज पर। तो मैं रोकना ही चाह रहा था, मुझे बड़ा मजा आ रहा था, सीखने को मिल रहा था। तो एक दोस्त हैं, उनको ले लेते हैं, स्केप्टिक एग्नोस्टिक। तो बहुत आप शुक्रिया लोग आमिर जरूर भाई, बात करें। क्या हाल चाल है? ठीक, तमाम मेरे दिल में यही था कि यार कहीं वो ही ना हो। ठीक हो गया। चले जी, ओवर टू यू। कहीं ये ना कहा जाए कि जी हमने कुछ कहना था या इतराज था या डिसएग्रीमेंट था, तो वो भी लाइव आना चाहिए ताकि डिस्कशन जो कि हम बात हमारे कर रहे थे उर्दू बढ़नी के चाहिए। टीचर कहते थे कि जिंदगी में गम भी है खुशी भी है, लेकिन मैंने ये देखा है कि हमेशा जो झुकाव रहा है वो गम की तरफ ही रहा है। तो बुरी जो खदशात होती हैं ज्यादातर वो सच ही निकलते हैं। तो बहरहाल जी। मैं ये जरूर कहना मैं एक चाहूंगा खबर आपको और भी दे दूं स्कैपर साहब
تو ایک زمانہ تھا کہ آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگتا تھا ان اے وے کہ آپ سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، لیکن ایک کلیئرٹی ہوتی تھی گفتگو میں، آپ کو بھی سمجھ آ جاتی تھی، ہمیں بھی آ جاتی تھی. پر I'm not entirely sure کہ یہ آپ جس طبقے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کی وجہ ہے یا کوئی اور ہے. You have changed a lot. اب آپ بات نہیں کرنے دیتے، بدتمیزی بہت کرتے ہیں، بات کاٹتے ہیں. تو میں آپ سے ضرور بات کروں گا، آپ تشریف لائے ہیں، لیکن اگر آپ نے اسی سٹائل میں بات کرنا شروع کی جو آج کل کرتے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. پھر آپ جو کہتے رہیں گے ٹھیک ہے، آپ کہتے رہیں، باقی پینلسٹ سنتے رہیں گے، بٹ آئی ول ریموو مائی سیلف فرام دی ڈسکشن. نہیں کیسر بھائی جب آپ لگے گا کہ آپ ماحول مجلس کے ماحول کے بغیر بات ہو رہی ہے، ہم اسکیپٹک اگنوسٹک بھائی کو ریموو کریں گے اللہ کے حکم سے. جی نہیں میں رول سے مطلب میں ادھر رہوں گا، لیکن میں سنوں گا پھر اس کے بعد باقی باتیں جو نہیں کیسر بھائی دیکھیں، میں آئی تھنک آپ ہماری لاسٹ فیس کی گفتگو شاید ریفر کر رہے ہوں. میرا اصل میں ڈائگنوزڈ اٹینشن ڈیفیسٹ کا میرا مسئلہ ہے. مجھے بہت لوگ کمپلین کرتے ہیں تم بات بہت کاٹتے ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ بات نہ کاٹوں یہاں، کیونکہ بہت ہی زبردست ڈسکشن ہو رہی ہے. اچھا میرا کوشچن میں ایک سوری جی میں اوبویسلی جانتا نہیں ہوں جو ڈسکشنز آپ کی اور کیسر بھائی کی ہوئی ہیں، مگر میں ایسے ہی کیونکہ میں پہلی دفعہ اس اسٹریم پہ آیا ہوں. یوزلی اسٹریمز میں ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے اور پینلسٹ سے پوچھتا ہے یعنی آپ کی اس کے لحاظ سے کیا سوچ ہے، اس کی لحاظ سے کیا سوچ ہے. آج میں اس کو انورٹ کرنا چاہتا ہوں. میں بلیو کرتا ہوں لا الہ الا اللہ میں، اور میں اپنی پوزیشن چینج کر کے اسکیپٹک ایگنوسٹک کیوں بنوں؟ میں آپ سے اگر پوچھوں یہ سوال، آپ مجھے کیا کہیں گے؟ کیوں بنے؟ دیکھیں آپ، میرے پاس ریزنز ہیں یہ بننے کے. اگر آپ ان ریزنز کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ ہے ریالٹی کو انٹرپریٹ کرنے کا، تو آپ ضرور بنیں. لیکن میرا تو سمپل، اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس ابھی بات ہو رہی تھی وٹگنسٹائن کی، میں اس کے تھوڑا سا کچھ حد تک اس کی انالیسس کے ساتھ بھی ہوں کہ میں میننگ لیس نہیں سمجھتا ریلیجس اسٹیٹمنٹس کو، ریلیجس لینگویج کو، ریلیجس امیجری کو. میرے خیال سے دنیا کو ایک دیکھنے کا طریقہ ہے، لیکن مجھے اس میں کوئی سمجھنے کی ریالٹی کو کوئی اچھا ماڈل دینے کی مجھے اس میں میں امپیریسزم کا کچھ حد تک کیونکہ قائل ہوں. میرے حساب سے وہ کیونکہ سینٹر سٹیج نہیں بناتا اس دنیا کو ریلیجن، اسپیشلی ابراہیمک ریلیجنز آفٹر لائف کا. وہ سارا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں آخرت پہ. تو وہ آخرت میں تو چلیں، جب وہ پتہ چلے گا کہ سچ ہے یا نہیں ہے، تو جب ایک چیز میں ٹیسٹ نہیں کر پا رہا، اور میری جتنا ایکسپیرینس ہے، آپ کہہ لیں میرا سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ جو کلام ہے، اسکرپچر ہے، اس میں کوئی مجھے غیر انسانی چیز نہیں لگ رہی. تو میرے پاس مطلب آئی ہیو اونلی ون لائف جس میں نے اپنے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو میرے لیے یہ کوئی ایسی بلیویبل چیز نہیں ہے جس کے حساب سے میں اپنی زندگی گزاروں، چاہے یہ ہو، چاہے جوڈزم ہو، اور ایون نان ابراہیمک ریلیجنز بھی. میں آپ کو ایک بلیویبل کے لحاظ سے آپ نے جو لفظ استعمال کی، ایک چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں. ابھی اسٹونشنگ بات ہے جو ہم ابھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ میں اور آپ دونوں میٹر ہیں، میں اور آپ دونوں آرگینک بینگز ہیں. ہمارے اندر آپ مانتے ہوں گے کہ کانشیسنس ہے، مائنڈ ہے، انٹینشنالٹی ہے، پرپس ہے، ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے. اور ہم گفتگو کر رہے ہیں تھرو دی انٹرنیٹ، ٹھیک ہے، اور آپ ایک پارٹ آف دا ورلڈ میں، میں ایک اور پارٹ آف دا ورلڈ میں ہوں، اور ہم ایک لحاظ سے جو ساؤنڈ ویوز آپ کی طرف ٹریول کر رہی ہیں اور پھر ٹرانسمٹ ہو کے واپس آپ کے کانوں کے تھرو پھر آپ کا برین جو ہے وہ ان چیزوں کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. یعنی یہ بھی بلیویبل کے لحاظ سے، یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح میں آپ کو ڈائریکٹ بتا دوں، ابھی ریسنٹلی میں نے ولیم ڈیمسکی کا انٹرویو لیا تھا کل، اور اس کی کتاب کے اندر جو ڈیزائن انفرنس ہے، جو وہ بہت فوکس کرتے ہیں یعنی ڈیزائن کو پروبیبلسٹک لحاظ سے رکھنے میں، جس کی وہ ایک بھی ایگزامپل نہیں دے سکے جب ان کو کہا گیا کہ میتھمیٹیکلی آپ بتائیں کہ اوکے کیا کہاں تک آپ یعنی اس کو کوانٹیفائی کریں، جو آپ نے میتھمیٹیکل میں تھیسس دیا اس کو وہ کہیں کوانٹیفائی ایک بھی ایگزامپل کے نہیں کر سکے کہ یہ نہیں وہ پروبیبلٹی ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ اوکے یہ ڈیزائن ہے. میں نے تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھا تھا، اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ کر دیں. نہیں یہ ایکچولی انہوں نے بیکٹیریل فلیجلم کا انہوں نے انٹائر سیکشن آپ دیکھیں، انہوں نے وہ کر لیا تھا، انہوں نے وہی ایگزامپل دی تھی. وہ
7 years ہو گئے اس ایگزامپل کو جب مائیکل بی ہی نے دی تھی اور اس نے ایکچولی اس کو کوانٹیفائی کیا تھا. مگر میں جو پوائنٹ کمپلیٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے ایکچولی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی تھی کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ ڈیزائن کو پروبلسٹک فریم ورک میں نہیں ڈالتے تھے, وہ انٹویشن سے کرتے تھے. میں اب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایٹ فرسٹ پاس جو انٹویشن آپ کو آتا ہے جب آپ دنیا کو انسٹنٹلی دیکھتے ہیں, آپ کو ڈیزائن نہیں نظر آتا؟ اچھا آپ سے بول رہی پہلے تو زبردست, مجھے نا آپ کے سوال کا اتنا مزہ آیا جتنا مجھے عام طور پہ زیادہ تر نان بلیورز کے ساتھ بھی نہیں مزہ آتا, ٹو بی آنیسٹ, بیکاز بہت ہی آپ نے یہ جو بات کی نا کہ بلیویبل لگتا ہے, یہ بالکل بالکل بھی بلیویبل نہیں لگتا. جو ہماری اس وقت انسٹنکٹ آپ سمجھ لیں, جیسے انرجی بیلنس نہیں ہوتا 2 + 2 4 ان اینڈ آؤٹ, ہمیں جو ایک ڈاکنز جیسے لوگوں نے جو ہماری انسٹنکٹ بنا دی ہے کہ somehow everything is so explainable, there is no awe to be had in anything, اور بس یہ سب کچھ بڑا ہی نارمل ہے. نہیں, ہماری اس وقت جس طرح کی آپ سمجھ لیں ایک مٹیریلسٹ انٹرپریٹیشن ہے, اس کے حساب سے تو ہمارا ایگزسٹنس that there is something rather than nothing, یہ واقعی اور یہ سبجیکٹیو ایکسپیرینس ایک واقعی آ انسپائرنگ چیز ہے. اور میں تو شائع اوے نہیں کرتا اس کے ساتھ اسپرچل اٹیچ کرنے کے لیے. I don't even know what it means, but میں اس میں بہت اپنے آپ کو ہمبل اور چھوٹا سمجھتا ہوں. اچھا, اب ڈیزائن کے لیے میرے ساتھ وہ فلسافیکل وہ پھر پرابلمز وہ ایسوسیٹ ہوتے ہیں جو آپ نے ایک, میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, آپ نے بھی ایلیٹ سوبر کا بھی آئی تھنک ذکر کیا تھا, اس میں اس کی ایک انفرنس تھی کہ کس طرح جو ہے ہماری اینسسٹری جو ہے وہ نیسسریلی پروو نہیں کرتی ایولیوشن کو. وہ ایک اور باریک ڈسکشن ہوگی, لیکن انہوں نے ایک اس میں آرگومنٹ کی تھی جو مجھے اسٹرائک کرتی ہے کہ ڈیزائن کے لیے پھر ہمیں ڈیزائنر اسپیسیفائی کر جانا پڑتا ہے کہ ہم ڈیزائن, اب دیکھیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن دو ہی طریقے سے وہ ابھی تک مین آرگومنٹس ہیں نا, ایک ریڈیوسبل کمپلیکسٹی ہے, دوسرا اسپیسیفٹی آپ کے اوڈیمس کی والی. تو اس میں سے دونوں ہی جب مجھے فریم ورک جو میتھمیٹیکل ہے, میں آپ کو یہاں کوئی ڈبیٹ نہیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میرے لیے اب کنونسنگ نہیں ہے. تو بٹ دا فیکٹ کہ جس طرح اس وقت ملیٹنٹ ایتھیسٹ اس کو ساری چیزوں کو فریم کرتے ہیں, میرے خیال سے بہت ہی پور, اور ایسے اس میں ایک ایروگنس ہے, اس میں ایک فیلنگ ہے کہ جیسے ہم نالج کی لمٹ تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ اوکے ایوری تھنگ از ایکسپلینیبل. نو اٹس ناٹ, بٹ یہ ضرور ہے کہ میں ایک ہائر بینگ کو بالکل بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کرتا. میرا بس کوشچن ہے کہ اس نے ہمارے تک اسکرپچر وغیرہ جو بھیجا, میں اس کے بارے میں ضرور ڈاؤٹ فل ہوں, بٹ آئی ایم ویری ویری اوپن اینڈ ہمبل اباؤٹ دا فیکٹ کہ نہیں یار, ہمیں بالکل ابھی کچھ نہیں پتا اگلے ملینیا میں کیا ہمیں سمجھ آتا ہے کیا نہیں آتا. I would not be surprised if there is some higher being. اچھا, تو میں آپ کو آپ نے ماشاءاللہ اپنی کنورسیشن میں بڑی لوسڈ طریقے سے ایکسپلین کیا کہ آپ کس جگہ پہ پہنچے ہوئے ابھی. اگر میں وہاں پہ ایک کویسچن انسرٹ کروں جو آپ کو چیلنج نہیں کر رہا, بس آپ کی تھاٹ کو تھوڑا زیادہ ان ڈیپتھ میں سمجھنا چاہتا ہوں. آپ نے irreducible complexity کی بات کی, آپ کو لگتا ہے کہ irreducible complexity پاسبل ہے کنسیپچولی, یہ کوہیرنٹ کانسیپٹ ہے, یا آپ اس کو اے پرائیوری ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی؟ اچھا, میں اس میں تھوڑا سا ٹلٹڈ اس طرف ہوں کہ مجھے یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ پرائری اس میں مسائل ہیں, بیکاز اس میں یہ وہی بات ہے کہ وہ سروائیورز بائس والا سین ہے کہ اوکے بیکاز یہ یونیورس ایگزسٹ کرتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ لک ایٹ دس کہ ہاؤ کین دس ہیو ہیپنڈ. اس میں ہم پرابیبلٹیز بھی ساتھ اسائن کرتے ہیں, اور اسی طرح irreducible complexity والا بھی کانسیپٹ ہماری ایک سرٹن, ہم بیسیکلی, میں کیونکہ ایولیوشن کو مانتا ہوں, ہم دنیا کو بیسیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم سروائیو کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جو بھی انرجی جہاں سے شروع ہوئی ہم اسی کی ایکسٹینشن ہے. لائف کوئی ایسا میجک مومنٹ نہیں تھا کہ اب یہ نان الائیو سے الائیو کی جو ٹرانزیشن ہے وہ بھی کوئی کرسپ نہیں ہے. سائنٹسٹ اس پہ بھی کوئی اگری نہیں کرتے, نہ کوئی ڈیفینیشن ہے فارمولا بھی لائف کی. تو اس میں پھر آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کیونکہ برینز جو ہیں وہ ریالٹی کو نیویگیٹ کرتے ہیں, اس کو پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں. جو انٹرفیس ہے ہمارا فار ایگزامپل ریالٹی کے ساتھ, یہ جو کلرز ہم دیکھ رہے ہیں اتنے سبجیکٹیو ہیں, بٹرفلائی اور کلرز دیکھتی ہے, ڈاگز اور کلر دیکھتے ہیں. تو اس لیے آئی ایم ناٹ شیور کہ ہماری جو ہم اس طرح سمجھ بھی سکتے ہیں کسی چیز کو کہ یہ کمپلیکسٹی جو ہے یہ وارنٹ کرتی ہے کہ یہاں اب کوئی ڈیزائنر ہوگا یا نہیں ہوگا. میرا سوال ایکچولی آپ کو تھوڑا ڈفرینٹ تھا اس سے. آپ تو اپنا ڈاؤٹ ایکسپلین کر رہے ہیں نا کہ آپ کو یہ آرگیومنٹس جو ہیں وہ کنونسنگ نہیں لگتی. میں آپ سے ایک اور کنسیپچول سوال پوچھ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ irreducible complexity ایک کانسیپٹ ہے جو probabilistically, یعنی آپشن اے it can be probabilistically right or نہیں, wrong. وہ میں نے شروع میں کہا کہ نہیں, مجھے نہیں لگتا, بیکاز کمپلیکسٹی از ویری ویگلی ڈیفائنڈ.
بلکہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کمپلیکسٹی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, بیکاز آپ جتنی بھی چیزوں کو بریک ڈاؤن کریں ان دی اینڈ وہ اپنے جب بٹس میں ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو فائنلی دیر سمپل. کمپلیکسٹی از این ایمرجنٹ تھنگ. اس کمپلیکسٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھو میں اس طرح ڈیفائن کروں گا کہ ایڈیپٹیشن آف مینس ٹو این اینڈ. ٹھیک ہے, تو جو بھی ہی ایگزامپل دیتا ہے بیکٹیریل فلیجلم کا, ٹھیک ہے, وہ ایگزامپل اس نے 1996 میں میرے خیال سے دی تھی, اور آج تک ڈارونسٹ جو ہیں انہوں نے ایک ڈارونین پاتھ وے اس فلیجلم کا نہیں دیا. کہ میں آپ سے کنسیپچلی سوال پوچھ رہا ہوں کہ دو کیمپس ہیں ابھی میں تھرڈ irreducible وے کے ساتھ ہوں, میں تھرڈ وے کے ساتھ. نہیں میں تھرڈ وے ان ریلیٹڈ چیز ہے. دو کیمپس ہیں, یہ بات بایولوجی کے ڈفرینسز نہیں ہیں, یہ کنسیپچلی فلسافیکل ڈفرینسز ہیں. دو کیمپس ہیں. ایک کیمپ وہ ہے جو جس کیمپ میں انفر کرتا ہوں کہ ڈارون تھا, جس نے کہا تھا کہ اگر کوئی آرگن یا بایولوجیکل سسٹم آپ کو نظر آتا ہے جو اسمال سلائٹ ویریشن گریجولی سے نہیں کریٹ ہوتا تو اس کی تھیوری کینسل ہو جاتی ہے. تو ایک کیمپ وہ ہے کہ وہ اس ڈسکشن میں وہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ بایولوجیکل آرگنزم یا یہ بایولوجیکل سسٹم واقعی irreducibly کمپلیکس ہے کہ نہیں, اور ہم پرابیبلٹی کو دیکھیں. ایک یہ کیمپ ہے. دوسرا یہ کیمپ ہے جو اس چیز کو کنسیپچلی مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی چیز irreducibly کمپلیکس ہو سکتی ہے, اور انہوں نے کانسٹنٹ آنسر دیا ہوتا ہے کہ یہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے, یہ آرگیومنٹ فرام لیزینس ہے. ایگزیکٹلی میں سیکنڈ سائڈ پہ ہوں. میں آئی تھنک شاید میں کلیئر نہیں کر پا رہا بیکاز نہیں کمپلیکسٹی از این ایمرجنٹ تھنگ. اگنورینس والی ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے آپ کی بات ایک اور لیول پہ میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ دوسرے کیمپ کی کہ جو بھی آپ کو irreducibly کمپلیکس کلیم نظر آئے تو آپ ہمیشہ اس پہ جائیں گے کہ there's an argument from ignorance جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن پروپوننٹ یا کریشنسٹ بنا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کر دیا ہے کہ صرف اور صرف نیچرلسٹک ایکسپلینیشنز ویلڈ ہیں اور سپر نیچرل ایکسپلینیشنز ویلڈ نہیں ہیں. کیونکہ اگر سپر نیچرل ایکسپلینیشنز ویلڈ ہیں تو irreducible complexity ایز اے کانسیپٹ وہ کوہیرنٹ ہے. اگر آپ نے اس کیمپ میں جانا ہے جس کیمپ میں ابھی آپ نے سبسکرائب کیا ہے, تو پھر یہ جو کنورسیشن ہے irreducible complexity کی, یہ نان سٹارٹر ہے. یہ شروع سے ہی I آپ کو understand. میں اس میں پھر آئی تھنک مجھے 100% شور نہیں, ایلیٹ سوبر ہی تھا. آئی تھنک ایلیٹ سوبر ہی تھا. میں پھر اس کو ریفر کروں گا کہ دیکھیں ہم سائنس کو ہم کبھی بھی اس میں یہ 1% مارجن نہیں رکھ سکتے, نہیں چھوڑ سکتے کہ اوکے نیچرلسٹک ایکسپلینیشن کے علاوہ کبھی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. بٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ کبھی 4 لوگوں نے کہیں بیسمنٹ میں بیٹھ کے طے نہیں کیا کہ ہم نے نیچرل ایکسپلینیشنز ہی لینی ہے. یہ ظاہر ہے اکراس کلچرز کمیونیکیشن پاسبل ہی اس طرح ہوئی کہ اگر ہم سپر نیچرل ایکسپلینیشن انووک نہیں کریں گے, ورنہ ہمارے سامنے جیسے میں نے کیسر بھائی کے ساتھ اسپیس ویک کہا تھا, ایسے بھی ایک سائنٹسٹ پی ایچ ڈی آئی تھنک وہ فزکس پڑھاتے رہے جنہوں نے جنات سے بجلی بنانے کا بھی پیپر لکھا ہوا ہے. تو اب وہ کسی دوسرے کلچر میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا؟ امپیریسزم سے تو اس کا تعلق ٹوٹ گیا. تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی فریم ورک آپ لے لیں جس میں سپر نیچرل بھی الاؤ ہو, بٹ اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ تو اسی طرح میں ایک بات کرتا ہوں پھر کیسے بھائی آپ کرنا. یہ دراصل آپ نے میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا اور آپ نے ڈس انالوجی دی ہے. میں آپ کو بیسکلی یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ جس کیمپ سے آپ نے سبسکرائب کیا ہے اس کیمپ سے all discussions about irreducible complexity non starter ہیں, کیونکہ آپ نے already پہلے سے میں بات کمپلیٹ نہیں کر پایا. آپ کو دیکھیں میں نے وہ 1% اور 99 جو کہا ہے نا, دیکھیں ہم آپ اس کو لے رہے ہیں کہ اوکے یہ ایک ایگزیم لے کے میں چل رہا ہوں. آئی تھنک اس طرح ہم ہیومن جیسے ورک نہیں کرتے. ہم مختلف ٹائم پہ مختلف assumptions بھی لیتے ہیں, کانٹراڈکٹری آئیڈیاز بھی ہولڈ کرتے ہیں. جب نئی ایویڈنس ہمارے کبھی سامنے آتی ہے ہم اس پہ کنونس بھی ہونے کا ایک مارجن رکھتے ہیں کہ اوکے میں نے جو کوئی ایگزام لیا تھا. ہم ایگزام میں سم ٹائمز ہم جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید ہیومنز یہ ایک ایگزام لے کے بیٹھے ہیں تو اس سے ہم ہیل نہیں رہے. ہم ایکچولی نہیں, مگر سائیکولوجیکلی ایکسپلین کرنا ضروری ہے. اب آپ اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی واٹ آئی مین. نہیں ایک سیکنڈ. آپ کی یہ جو کانٹرڈکشن ہے اس کانٹرڈکشن کو
میں اگنور نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو بہت کلیئرلی پوچھا تھا کہ یہ 2 کیمپس ہیں، آپ کس کیمپ میں، تو آپ نے کہا آپ سیکنڈ کیمپ میں. اب آپ ریورس ڈال کے یو ٹرن کر کے واپس آ کے کہہ رہے ہیں ایکچولی ادھر ہو سکتا ہے تھوڑی سی کانٹرڈکشن نظر آئے. میں اس چیز کو بھی مانتا ہوں، مگر دیکھیں آپ خود یہ اسٹریم جس طرح شروع ہوئی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کیوں اسکیپٹک ایگنوسٹک بنوں. جب آپ مجھے انوائٹ کریں اسکیپٹک ایگنوسٹسزم کی طرف، اور جب آپ کی کنورسیشن کے اندر اتنی کلیئر کانٹرڈکشن ہے، تو میں تو اسکیپٹک ایگنوسٹسزم کے بارے میں اسکیپٹیکل بن جاؤں گا نا. کیسر بھائی آپ نہیں دیکھیے، اچھا چلیں، آپ نے اگر واپس یہ لگیں آپ دکھانا کی تھا بات تو وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بات اگر کمپلیٹ کر لوں تو آئی تھنک سب کے لیے مفید ہوگا. جی جی، اچھا یہ میں کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، یہ آپ اگین میلٹ سوبر کو بہت ہی آپ کی سمپلسٹک آئی تھنک وہ ریڈکٹیو قسم کی انٹرپریٹیشن ہے جس کو فلاسفرز نہیں مانتے. جب آپ سوری نہیں میری یہ بات، آپ نے صبور یہ بھائی آپ میری نے بات نہیں سوری یہ آپ نے نہیں دیکھیں، یہ آپ نے کلیم بنایا ہے تو کہ کلیم تو میں میری آگے بتانے لگا تھا نا، آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں گے تو پھر آئی تھنک ہیلپ فل ہوگا سب کے لیے. ایک سیکنڈ. یہ آپ نے میرے بارے میں کہا کہ میں ایکچولی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، اور میری ایک کروڈ انڈرسٹینڈنگ ہے جو بھی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میری بات کو آپ نے انڈرسٹینڈ نہیں کی. نہیں، مگر جو obvious contradiction میں نے آپ کو اپنی سوچ کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر، آپ کے لفظوں کے اندر جو contradiction میں نے ابھی دکھائی ہے، اس کو آپ اگنور کر کے ایک اور پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں. صبور بھائی آپ کیونکہ میٹا ویو نہیں لے پا رہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا سائنس کیسے آگے بڑھتی ہے. سائنس آگے بڑھتی ہے نیچرلسٹک نان نیچرلسٹک ایکسپلینیشنز کو ڈسکارڈ کر کے فار دا موسٹ پارٹ. You just say meta view as an اچھا empiricist. اگر آپ لوگوں نے اگین اسی طرح میری بات کمپلیٹ ہوئے بغیر آپ نے سب کے سامنے چلیں تالیاں کیسر بھائی، بجوانی ہے تو پہلے تالیاں بجوا کیسر لیں. بھائی نہیں کیسر بھائی آپ کو سمجھ آئی تھی کہ یہ contradiction میں نہیں نے آپ کون سی صبور point out بھائی، کی؟ میں تو کافی ہم سے تجربہ رکھتے ہیں. آپ ہی بات کیجیے، میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. میں صرف ایک 2 چیزیں بیچ میں صرف نہیں میری بات just to کمپلیٹ change the ہونے flavor. دی جائے گی یا میں سر انتظار کروں؟ آپ کے اور صبور بھائی کے درمیان ہی ہے، میں صرف لٹرلی 2 چیزیں کہوں گا. ہاں ٹھیک. ویسے امپیریسزم پہ آپ بات کرنا چاہیں تو میں صرف آپ سے 3 سوال پوچھوں گا بعد میں جا کے، وہ بھی اس پہ ہم علیحدہ سے بات کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں نے یہ طے نہیں کیا ہوگا کہ ہم سپر نیچرل ایکسپلینیشن وغیرہ نہیں لیں گے، ایکچولی لوگوں نے طے کیا ہوا ہے. یہ آئی مین اٹس بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں اس کی پریکٹیکل. جو میتھڈولوجیکل نیچرلزم کی فلاسفی ہے وہ ایک سنگل پوائنٹ پازٹ یہی کرتی ہے، اور اس کے آپ اگینسٹ جائیں آپ کی فنڈنگ رکتی ہے، آپ کی جاب جاتی ہے، آپ کا کیریئر تباہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ طے نہیں کیا ہوا، طے کیا ہوا ہے. اور دوسری جو آپ نے کہا نا کہ میٹا ویو نہیں لینا، میرے لیے بس ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا کہ ایز این امپیریسسٹ why would you even consider meta view? Why? Anyway, چلیں over اب to سنیں، اب ذرا حوصلے سے سنیں. پہلی بات، جی کیونکہ آپ نے میری بات کیونکہ غور سے نہیں سنی، میں نے کہا تھا 4 لوگوں نے بیسمنٹ پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کیا. یہ سب کنسنسس ہے جسے کراس کلچر ہم بات کرتے ہیں، جس وجہ سے جنات سے بجلی بنانے والے پیپر جو ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے. تو یہ میں نے کہا تھا یہ کوئی آپ جس کو کنسپریسی کی جو ایک دینا چاہتے ہیں نا، یہ کوئی وجہ ہے کہ یہ میتھڈولوجیکل یار if you're going to keep interrupting me there's no point in having this conversation. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ، کیونکہ آپ نے یہ جن کی اگزامپل پہلے دی تھی اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ڈس انالوجی ہے، آپ نے اس بات کو پھر سے ریپیٹ کیا جب میں نے آپ ابھی کو میتھڈولوجیکل نیچرلزم میں یہ کیسے ڈس انالوجی ہے، پلیز مجھے ایکسپلین کریں. میتھڈولوجیکل نیچرلزم کا جو رول ہے اس کا بیسک میننگ یہ ہے کہ کوئی بھی سپر نیچرل ایکسپلینیشنز کو ہم انفر نہیں کرنے دیں گے. ناؤ جب کوئی ڈیمن کو لے کے آنا چاہتا ہے یا وچ کو لے کے آنا چاہتا ہے، میتھڈولوجیکل نیچرلزم ایک رول نہیں ہے جو اس کو روکتا ہے. اس کو روکنے کے لیے ایویڈنس ہوتی ہے، کیونکہ اس ایویڈنس سے وہ زیادہ انفر وہ چیز نہیں کر سکتا. جو ایکچوئل پرابلم ابھی یہ ہے کہ جب ہم انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں جو سارے کانسیپٹ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو پتا ہے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا کیا مطلب ہے. یہ ڈس انالوجی اس لیے ہے کیونکہ آپ ایک کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں جو لیٹن امریکہ میں لوگ جن کو تو نہیں مانتے، مگر آپ پوری دنیا میں ہر جگہ جائیں تو کانسیپٹ آف انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو تو سارے مانتے، اس لیے میں یہ نے ڈس پوچھا انالوجی آپ ہے. سے میتھڈولوجیکل نیچرلزم سے یہ جو میں نے بھی ایگزامپل دی ہے یہ ریلیونٹ کیسے نہیں ہے، میں نے بھی یہ پوچھا ہے. کیسر صاحب کے جواب میں بھی پوچھا میں نے. میتھڈولوجیکل نیچرلزم سٹاپ کرتی ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو انفر کریں، اس چیز کو آپ مانتے اس ہیں؟ پہ بھی آتے ہیں، مجھے پہلے بتائیں گے کہ جنات والی کیسے ریلیونٹ نہیں ہے بات میتھڈولوجیکل نیچرلزم اچھا والی بات. وہ اس لیے ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ جنات یا کوئی اور ایکسپلینیشن کوئی دینا چاہے
اس کو ایویڈنس روکتی ہے, میتھولوجیکل ڈیمنز آپ نے ڈیمنز اور وچ انووک کیے ہیں, میں نے صرف جنات کی ایگزامپل دی تھی, کیا یہ بری لگی ہے مجھے؟ آپ وجہ نہیں بتا رہے, یہ ریلیونٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے ریلیونٹ نہیں, یہ اس لیے ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ جو جن کی کانسیپٹ ہے وہ یونیورسل نہیں ہے. جو انٹیلیجنٹ